کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہی دن دنیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا؟ کیا ہو اگر زمین کا سب سے عظیم شہر صرف چند گھنٹوں میں گر گیا؟ اور کیا ہو اگر اس سکوت کی گونج آج بھی ہماری دنیا کو متاثر کر رہی ہو؟ یہ قسطنطنیہ کا سکوت ہے، اور آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، رنگوں میں۔ 1453 میں قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک داستان تھا، ایک ایسا شہر جسے عظیم دیواروں نے محفوظ کر رکھا تھا، ایک ایسا شہر جو 1000 سال سے زیادہ جنگوں کا مقابلہ کر چکا تھا، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ اسے فتح کرنا ناممکن ہے۔ یہ بازنطینی سلطنت کا دل تھا، رومی دنیا کا آخری نشان۔ لیکن ان دیواروں کے پیچھے سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، آبادی کم ہو چکی تھی، فوج کمزور تھی، اور اتحادی اسے چھوڑ چکے تھے۔ اور دیواروں کے باہر ایک نئی سلطنت ابھر رہی تھی۔ مشرق میں ایک نوجوان سلطان کے دل میں ایک خواب تھا۔ اس کا نام تھا محمد ثانی۔ وہ صرف 21 سال کا تھا، لیکن اس کا ایک ہی مقصد تھا: قسطنطنیہ کو فتح کرنا، صرف طاقت کے لیے نہیں بلکہ تقدیر کے لیے۔ اور اب سنیے وہ بات جس نے اس لمحے کو خوفناک بنا دیا۔ صدیوں تک فوجیں اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتی رہیں اور ناکام ہوئیں۔ تھودوشین دیواریں ایک افسانہ تھیں، 3 تہوں والی، بلند و بالا، ناقابل شکست۔ لیکن محمد کے پاس ایک چیز تھی جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھی: بارود۔ وہ اپنے ساتھ لایا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی توپوں میں سے ایک، بڑی، خوفناک، ایسی کہ زمین کو ہلا دے۔ ہر بار جب وہ چلتی، شہر کی بنیادیں لرز اٹھتیں۔ دھماکہ! وہ دیواریں جو صدیوں سے کھڑی تھیں اب ٹوٹنے لگیں۔ شہر کے اندر خوف پھیل رہا تھا۔ شہنشاہ قسطنطین یازدہم سچ جانتا تھا۔ وہ تعداد میں کم تھے، ہتھیاروں میں کمزور تھے، اور وقت ختم ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، ایک ایسا قدم جس نے سب کچھ بدل دیا۔ عثمانیوں کو ایک مسئلہ درپیش تھا۔ ایک بڑی زنجیر نے ان کے جہازوں کو بندرگاہ میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ اسے توڑنا ناممکن تھا۔ تو محمد نے کیا کیا؟ اس نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ جہازوں کو زمین پر گھسیٹا جائے۔ جی ہاں، مکمل جنگی جہاز پہاڑیوں کے اوپر سے چکنی لکڑیوں پر رات کی تاریکی میں کھینچے گئے۔ جب قسطنطنیہ کے لوگ صبح اٹھے تو عثمانی جہاز ان کی بندرگاہ کے اندر موجود تھے۔ خوف، مکمل خوف۔ شہر اب محفوظ نہیں رہا تھا، وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا، اور اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ 29 مئی 1453 آخری حملہ شروع ہوا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہزاروں عثمانی سپاہی دیواروں پر ٹوٹ پڑے، لہروں کی طرح، بے رحم، بے انتہا۔ تیروں نے آسمان کو بھر دیا، توپیں گرجیں، زمین کانپ اٹھی۔ شہر کے اندر مرد، عورتیں، بچے دعائیں کر رہے تھے۔ کچھ کو یقین تھا کہ ایک معجزہ انہیں بچا لے گا، لیکن کوئی معجزہ نہ آیا۔ دیواریں آخر کار ٹوٹ گئیں۔ عثمانی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں، گلی بگلی، دروازہ بدروازہ۔ شہنشاہ قسطنطین یازدہم آخر تک لڑتے رہے۔ انہوں نے اپنا شاہی لباس اتار دیا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور وہ مر گئے ایک عام سپاہی کی طرح۔ قسطنطنیہ گر چکا تھا، لیکن یہ صرف ایک شہر کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ بازنطینی سلطنت ختم ہو گئی۔ 1000 سال کے بعد یہ ایک ہی دن میں مٹ گئی، اور اس کی جگہ ایک نئی طاقت ابھری۔ عثمانیوں نے شہر کا نام بدل کر استنبول رکھا، اور یہ ایک نئی سلطنت کا مرکز بن گیا جو صدیوں تک حکومت کرے گا۔ لیکن یہاں وہ بات ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے۔ قسطنطنیہ کا سقوط صرف ایک شہر کو نہیں بدلا، اس نے پوری دنیا بدل دی۔ اس نے یورپی دانشوروں کو مغرب کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور وہ قدیم علم اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی سے نشأت ثانیہ یعنی رینیسانس کا آغاز ہوا۔ اس نے تجارتی راستوں کو متاثر کیا اور مہم جوؤں کو نئے راستے تلاش کرنے پر مجبور کیا، اور اسی نے نئی دنیا کی دریافت کی راہ ہموار کی۔ ایک سقوط ایک زنجیر کی طرح رد عمل پیدا کر گیا جس نے جدید تہذیب کو شکل دی۔ تو اگلی بار جب آپ تاریخ کو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، کبھی کبھی صرف ایک دن ہی کافی ہوتا ہے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کے لیے۔